حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا گھر تھوڑا سا مسجد نبوی شریف سے دور تھا۔ دن کے وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ظہر کی نماز پڑھتے، عصر کی نماز پڑھتے۔ ان کے والد گرامی کسی غزوے میں شہید ہو گئے تھے، تو ماں شام کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی، لیکن شوق تھا کہ سرکار کے پیچھے کبھی موقع ملے تو میں وہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤں کہ جس میں سرکار بلند آواز سے قرات کریں، تو آپ کی قرات بھی سن کے آؤں، سرکار سے ملاقات بھی کر کے آؤں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی ماں کو لالچ دیا، ماں اگر تو مجھے اجازت دے تو میں آج سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور جا کے مغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہوں اور اپنی بھی بخشش کی دعا کروا کے آتا ہوں اور تیری بھی بخشش کی دعا کروا کے آتا ہوں۔ اب ماں لالچ میں آ گئی، اس واسطے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ ان لبوں سے جس کے متعلق جو نکل جاتا ہے رب ویسے ہی فرما دیتا ہے، اگر سرکار نے بخشش کی دعا کر دی تو ایسے ہی ہو جانا ہے۔ ماں نے کہا جا بیٹا جا سرکار سے ملاقات بھی کر گیا اور ان سے اپنی اور میری بخشش کی دعا بھی کروا گیا۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ واقعہ قصہ نہیں ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ اب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مغرب کی نماز سرکار کے ساتھ پڑھی۔ اب جب مغرب کی نماز پڑھ لی تو دین میں یہ تھا کہ مغرب کے بعد سرکار سے ملوں گا اور اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا، اپنے لیے عرض کروں گا سرکار کی بارگاہ میں۔ لیکن سرکار نفلی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ چلتے چلتے یہ ہوا کہ عشاء کا وقت ہوا۔ اس کے بعد سرکار نے عشاء کی نماز ادا فرمائی تو ادا فرمانے کے بعد اپنے کاشانہ اقدس کی طرف جانے لگے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی آگے بڑھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار اندر چلے جائیں، پھر میں کیسے بلاؤں گا، اس سے پہلے جو ماں کے ساتھ وعدہ کر کے آیا وہ تو پورا کر لوں۔ اب جب تیزی کے ساتھ آگے بڑھے نا تو قدموں سے آہٹ پیدا ہوئی، تو سرکار نے پوچھا من ھذا، کون ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا تو حذیفہ ہے؟ تو عرض کی نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ تو سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرما دے، تیری ماں کی بھی بخشش فرما دے۔ ابھی عرض کچھ نہیں کیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، بس قدموں کی سرکار نے آہٹ سنی ہے تو پوچھ لیا من ھذا، کون ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا حذیفہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ تو سرکار نے دلی کیفیت سے واقف ہو کے خود ہی ارشاد فرمایا حذیفہ تو اس کام کے لیے آیا ہے، غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ اللہ کا ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اللہ کی بارگاہ سے اجازت طلب کر کے آیا ہے کہ میری بارگاہ میں سلام کرے اور ساتھ میں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی لخت جگر نور نظر آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے یہ دونوں شہزادے نواسے آپ کے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔